بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب کو آج ہم نے زحمت دی ہے اپنے ساتھ، کوشش کریں گے کہ ہم اس بیلچے کے ذریعے ریئر منرلز مطیع اللہ جان صاحب میں سے نکال سکیں۔ اچھا، مطیع اللہ جان صاحب، ملٹیپل ٹاپکس ہیں، مطلب ملٹیپل چیزیں سب جو ملک میں چل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈسکشن سب پہ کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب کے پی سے اور سپریم کورٹ میں جو بینچ چل رہا ہے ادھر، کیونکہ ہم بیٹھے اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، یہاں سے آغاز کر کے پھر پشاور کی جانب سفر کرتے ہیں۔ دلائل پہ دلائل جاری ہیں کہ 26ویں ترمیم کیونکہ زیر چیلنج ہے، کچھ ججز بھی اور وکلاء سارے ہی اب تک جو درخواست گزاران کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ترمیم چیلنج ہے اس کی آڑ لے کے آپ درخواستیں نہ سنیں، آپ بلکہ اس سے پہلے جو حیثیت تھی اس کے انڈر رہ کے سنیں۔ دلائل بہت سارے آپ نے سنے، آپ کے سامنے ہیں، ججز کی آبزرویشن بھی سامنے، خاص کر آج کل جیسے امین الدین خان صاحب نے آج کے دن کہا کہ جی ہم جوڈیشل کمیشن کو کیسے ڈائریکشن دے سکتے ہیں، وہ تو اس کے الگ اتھارٹی ہے، ہماری الگ اتھارٹی ہے۔ گویا کہ اصل عدالت جوڈیشل کمیشن ہے، یہ تو خالی بس چہنا کہیں مال ہے سارا۔ مطلب اس قسم کا تاثر بھی انہوں نے دیا کہ اصل تو اختیار ان کے پاس ہے، ہم تو بس ویسے بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ اور عائشہ ملک صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن آپ کا جیسے 5 رکنی بینچ کوئی فیصلہ کرتا ہے، اپیل آپ کرتے ہیں، وہ 7 رکنی بینچ آپ کو دیتا ہی نہیں ہے، تو آپ کا جو رائٹ ہے، قانونی حق ہے، وہ تو ختم کر دیا ہے جوڈیشل کمیشن نے، اس کی مرضی ہے نہ دے۔ اور عابد زبیری صاحب نے کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن آئین کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو یہ آئین کے مطابق نہیں چل رہا، تو کیا ہم اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے؟ وہ اتنا ایبسلوٹ اس کو کر دیا ہے کہ عدالت بھی اس پہ اختیار نہیں رکھتی۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ 16 ججز پر مشتمل یعنی کہ پری 26 امینڈمنٹ وہ اصلی والے جج سارے آ کے بیٹھیں گے اور کیس سنیں گے؟ دیکھیں ذوالقرنین 8 ججز کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر 3 جو سینئر ترین ججز ہیں اس بینچ میں، ان کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید فل کورٹ، اور وہ بھی 26ویں یعنی ترمیم سے پہلے والی فل کورٹ کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ 3 ججز کون ہیں اور کیوں وہ نہیں جائیں گے پری 26 فل کورٹ کی طرف؟ وہ 3 ججز ہیں، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر۔ ان تینوں ججز میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تینوں آئینی بینچ کی ججز کمیٹی کے رکن ہیں۔ وہ ابھی تک نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو کمیٹی کی رکنیت سے باہر نہیں نکال پا رہے، اور وہ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیسے آرڈر کر سکتے ہیں، ہم کیسے 191 کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، کیونکہ نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ججز کمیٹی کے اندر بیٹھ کے ان کا رول انتظامی ہوتا ہے، مگر جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ پہ بیٹھتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرح عدالتی حکم جاری کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں، اور وہ عدالتی حکم جو ہے وہ آئین کی تشریح کرتے ہوئے مفاد عامہ میں یا جو دوسرے شواہد ہیں ان کی روشنی میں وہ جو بھی عدالتی حکم دے گا، ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کون سا دے گا، لیکن جو بھی حکم دے گا تمام ادارے جو ہیں وہ اس کے پابند ہیں۔ اچھا، اب وہ ادارے پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ الیکشن کمیشن بھی آئینی فورم ہے، جوڈیشل کونسل بھی آئینی فورم ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بھی آئینی فورم ہے، تو کیا سپریم کورٹ ان تمام فورمز کے حوالے سے پہلے ماضی میں کوئی فیصلے نہیں کرتی رہی؟ اور پھر یہ کوئی ڈائریکشن دینے کی بات نہیں ہے، بطور سپریم کورٹ عدالتی حکم جو ہے وہ آئین کی تشریح کرتا ہے۔ اب یہ جب بھی 191A کا ذکر آتا ہے تو یہ 3 ججز جو ہیں یہ ایک دم سے اپنے آپ کو کمیٹی کا رکن بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم 191A کے پابند ہیں، ہم جو ہیں کیسے یہ کیس فل کورٹ میں بھیج دیں۔ اب اندازہ لگائیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیج دیں، یعنی کہ ابھی تک کمیٹی کے ممبران والی ذہنیت ہے کہ وہ جہاں سے کیس بھیجا جاتا ہے کہ فلاں بینچ کو کیس بھیجنا ہے، فلاں بینچ کو بھیج دو، 3 رکنی کو بھیج دو، 5 رکنی کو بھیج دو۔ حالانکہ معاملہ کیس بھیجنے کا نہیں ہے، معاملہ آئین کی تشریح کا ہے، معاملہ 191A کی تشریح کا ہے، جس میں آپ نے یہ ڈکلیئر کرنا ہے کہ 191A جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وجود کی نفی نہیں کرتا، اور 191A کے تحت عدالتی حکم کے ذریعے جب آئینی ترمیم زیر غور ہو تو اس پہ تمام سپریم کورٹ کو بیٹھ کے، اور خاص طور پہ وہ سپریم کورٹ فل کورٹ جو اس آئینی ترمیم سے پہلے کی ہے، اس کو بیٹھ کے عدالتی فیصلہ دینا چاہیے۔ آپ اتنے بھولے کیوں ہیں سر؟ جوڈیشل کمیشن کو یہ جو آپ کا آئینی بینچ ہے
اس کو بنے ہوئے 10 مہینے 11 مہینے ہو چکے ہیں، سال ہونے والا اب، ٹھیک ہے. اب اس 1 سال کے اندر یا 10 مہینے میں یا 11 مہینے میں کوئی ایک آئین کا نقطہ بتا دے جس کی انہوں نے تشریح کی ہو، جو آپ 191A کی ان سے بینچ بنانے کے معاملے پہ تشریح چاہ رہے ہیں. آگے تو بڑی آگے کی چیز ہے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں 8 ججوں کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، مجھے تو ان 3 ججوں سے کوئی امید نہیں ہے. اور یہ جو 3 ججز بار بار جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کیسے 191، تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ برائے مہربانی آپ اس سوچ سے نکل آئیں کہ آپ کمیٹی میں بیٹھے ہیں، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے، آپ نے ایسے بڑے بڑے آئینی فیصلے کیے ہیں اس سپریم کورٹ نے کہ جو اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں تھا وہ بھی جرنیلوں کو دیتے رہے ہیں یہ ماضی میں. تو اب تو پھر جمہوریت ہے، اب تو پھر آپ نے سمپل بقول آئینی بینچ کے، بقول حکمرانوں کے، تو بقول اٹارنی جنرل کے، تو اب تو پھر ان کی جمہوریت ہے. تو پھر اس میں اگر آپ عدالتی فیصلے کے ذریعے تعین نہیں کر سکتے. اور دوسری بات کہ ہم عدالتی آج کمیشن ہلالی صاحبہ نے یہ کہا کہ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جی یہ تو کمیٹی کو ریفر کیا جا سکتا ہے، پھر کمیٹی آگے کرے گی جو جج اپنی کمیٹی کو. ہلالی صاحبہ نے کہا جی کمیٹی کو ریفر کر کے ہم نے کرنا ہے کیا، کمیٹی والے تینوں جج تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل تو ڈائریکٹ ادھر سے بھیج دو جو کرنا ہے آپ نے. نہ صرف کمیٹی والے تینوں جج ادھر بیٹھے ہیں، جوڈیشل کمیشن والے بھی تینوں جج ادھر بیٹھے ہیں. ہاں جی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی. تو اب اگر دونوں جگہ یہ ججز بیٹھے ہیں تو مسئلہ یہی ہے نا. وہ جب بات آتی ہے کہ بھائی جوڈیشل کمیشن کو آرڈر کرنا ہے تو یہ تینوں ججز کہتے ہیں یار ہم تو کمیٹی والے لوگ ہیں، ہم آرڈر کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جوڈیشل کمیشن میں جب کوئی نام گیا تھا تو چیف جسٹس، وہ جو جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میرا پریروگیٹو ہے نام دینا کسی جج کا کہ اس کو آئینی بینچ پہ لے آئے. تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے انکشاف کیا کہ ماضی میں جب نام دیا گیا تھا تو جوڈیشل کمیشن میں کہا گیا کہ کمیٹی ہمیں کیسے آرڈر دے سکتی ہے. اور بھائی دونوں جگہ تو آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ایک طرف امین الدین جو ہیں وہ نام دے رہے ہیں جج کا کہ فلاں کو آئینی بینچ پہ ڈال دو، اور کمیشن میں بیٹھ کے امین الدین کیا وہ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ ہمیں آرڈر نہیں دے سکتے؟ یعنی اپنے خلاف تو نہیں کریں گے نا، باقی ججز کہہ سکتے ہیں. ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرض کریں یہ 8 رکنی بینچ میجورٹی سے یہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے 4-3 اور 1 کی یا 4-2-2 کی کہ جناب معاملہ فل کورٹ کے لیے جوڈیشل کمیشن کو بھیجیں کہ جی تمام ججوں کو نامزد کرے اور یہ سارے وہ پرانے والے 16 بینچ کے سنیں. جوڈیشل کمیشن کے اندر معاملہ جاتا ہے اور جو جوڈیشل کمیشن میں 2 ارکان ہیں اس وقت، کیونکہ مظہر صاحب تو نہیں ہے، یہ دونوں مندوخیل صاحب اور وہ امین صاحب، یہ یہاں پہ اقلیت میں فیصلہ دیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے مخالفت کر دیتے ہیں ووٹنگ میں. تو پھر جوڈیشل کمیشن عدالتی احکامات اگر نہیں مانتا یا صرف ریفر کیا جاتا ہے کہ جی ان کی مرضی مانے نہ مانے، تو پھر سچویشن کیا ہوگی؟ اگر وہ آرڈر جاتا ہے کہ یہ کرو اور وہ نہیں کرتا ووٹنگ سے، تو ووٹنگ کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے اگر ریجیکٹ ہونے لگ گئے تو کنٹمپٹ کس کے اوپر آگے لگے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ یہ کوئی آرڈر دینے یا ڈائریکشن دینے کی بات ہی نہیں ہے. اور عابد زبیری صاحب کو بھی آپ نے سن لیا، وہ بھی ڈائریکشن نہیں مانگ رہے جوڈیشل کمیشن کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کو آپ ڈائریکشن نہ دیں، انوالو ہی نہ کریں، آپ ان کو انوالو نہ کریں. اگر ڈائریکشن دینی ہوتی تو جوڈیشل کمیشن فریق ہوتا. ایگزیکٹلی. دیکھیں ڈائریکشن تو فریقین کے لیے ہوتی ہے نا، کہ جو کیس ہار گیا اس سے اوپر لازمی ہے، جو کیس فریق میں تھا رسپونڈنٹ تھا اس کے لیے لازمی ہے. الیکشن کمیشن کے لیے ڈائریکشن ہے کیونکہ ان کو سنا بھی گیا ہے. جب یہاں پہ جوڈیشل کمیشن ہے ہی نہیں اور یہاں پہ وہ سوال ہی نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو ڈائریکشن دینا ہے، یہاں پہ تو سوال یہ ہے کہ کیا 191A کے تحت اس کی تشریح کیا ہے؟ تشریح کیا ہے کہ کیا 191A کے تحت سپریم کورٹ کا وجود ختم ہو گیا؟ اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا وجود برقرار ہے اور آئین کا 175 ہے 76 جس میں سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن ہے 175(3) جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ مشتمل ہوگی چیف جسٹس اور باقی ان ججز کے اوپر جن ججز کا تعین جو ہے قانون سازی کے ذریعے کیا جائے گا. تو اس کے تحت تو جو سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی تھی، کیونکہ آئینی ترمیم زیر بحث ہے نا، وہی سپریم کورٹ ہے. اور اگر 191A کی تشریح ہو جاتی ہے، عدالتی حکم کے ذریعے تشریح ہو جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کا وجود برقرار ہے، تو اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جو اب والی ہے 24 ججوں والی یا پھر 26ویں ترمیم سے پہلے والی ہے، تو اس کے اندر آ کے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو یہ تشریح کرنی ہوگی کہ جس آئین
کی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے، کیا اس آئین کی ترمیم پر عمل کر کے اس کا کیس سنا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر نیب کے کیس میں ترمیم ہوئی تھی، اس میں ایک شک تھی، جیسے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کہ جو قانون میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق اب جو عدالتیں ہیں وہ نیب کے عدالتوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی، ان کے جورسڈکشن کے حوالے سے وہ مداخلت نہیں کر سکتی، وہ آؤسٹر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور تو کیا سپریم کورٹ جو ہے اس آؤسٹر کو تسلیم کر کے نیب کے قانون کا چیلنج جو ہے یا کسی بھی قانون کا کر سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ آؤسٹر تو ہر قانون میں ہوتا ہے، اور آؤسٹر کا ہی تو جائزہ لینا ہے، اور آؤسٹر کا ہی تو جائزہ لینا ہے کہ کیا وہ آؤسٹر ہے یا نہیں ہے، اور کیا سپریم کورٹ کو ختم کیا گیا ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر جو ججز آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں جب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت، وہ ججز 26ویں آئینی ترمیم کا کیسے جائزہ لے سکتے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اسی نقطے پہ آخری سوال ہے عدالتی سے ریلیٹڈ، اس 8 رکنی بینچ میں شاہد بلال حسن صاحب بھی بیٹھے ہیں، شاہد بلال صاحب بھی غالباً 26ویں ترمیم کے بعد ہی ایک جج ہیں، باقی تو سارے وہی پرانے باقی 7 وہ ہیں، تو کیا ان کو خود نہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ یار میں اپنی ڈیموشن پہ سائن کیسے کروں گا اگر یہ بینچ آپ اس دیکھیں نقطے پہ نا، پہنچتا ہے؟ شاہد بلال صاحب وہ جج ہیں جو بڑے فخر سے اپنے آپ کو مین آف پروسیجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آئی ایم دا مین آف پروسیجر۔ تو اس پروسیجر کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کے اپنا خاموش ہیں بیچارے، بول بھی نہیں رہے۔ دیکھیں نا، یہ تو ویسے ہی از جج آف ان ہز اون کاز، وہ اپنے اپوائنٹمنٹ لیٹر کی قانونی حیثیت کے اوپر فیصلہ دینے جا رہے ہیں، اپنے اپوائنٹمنٹ لیٹر کے، اور اس میں یہ بھی کانفلکٹ ہے کہ ہائی کورٹ میں تنخواہیں 15-16 لاکھ ہوتی ہیں، سپریم کورٹ میں 26 لاکھ ہو گئی ہیں۔ تو کیا جج شاید بلال یہ کہیں گے کہ نہیں، میری سپریم کورٹ میں 26 لاکھ والی تنخواہ پہ جو نوکری ہے وہ غلط ہے اور میں واپس؟ تو دیکھیں نا، جسٹس صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ ویسے ان کو خود دیکھنا چاہیے تھا۔ ہی از دا مین آف پروسیجر۔ اس پروسیجر کا کیا بنے گا پھر؟ اب آپ یہ بات پروسیجرلی کریں تو شاید وہ سن بھی لیں۔ اچھا ناظرین، اب ذرا عدالتی معاملہ ختم کر کے پولیٹیکل سائڈ پہ آتے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب جب تک شاید آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، اب تک پہنچے تو حلف اٹھا چکے ہوں گے، کیونکہ 4 بجے تک اگر گورنر ہی لیتا تو اسپیکر نے لینا، اسپیکر تو ویسے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں اوتھ لینے کے لیے، ویسے تو اب گورنر صاحب بھی ریڈی ہو گئے ہیں۔ احمد اللہ جان صاحب، اسد طور صاحب کے ساتھ میں نے ویڈیو کی اور اسد طور صاحب نے یہ کہا کہ ان سے بلکہ میں نے پوچھا کیا اسے 2 دن پہلے رات کو اچانک وزیر مملکت برائے قانون، وفاقی وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا کہ میں اس معاملے میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، اور آئین کے مطابق علی مین گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ جب گورنر ہاؤس میں وصول ہوا تو اس کا مطلب منظور ہو گیا، پھر کسی فردہ ضرورت نہیں تھی کسی کی۔ اچھا، یہ نون لیگ سے اور وفاقی کابینہ سے یہ باتیں آنا شروع ہوئی، 1-2 لوگوں نے بھی ایسی بات کی کہ جی اس معاملے میں آئین بڑا واضح ہے تو گورنر کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو جوابی پتہ پیپلز پارٹی نے کھیلا، بھئی ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں، وفاق کی ٹکر ہونی ہے کہ پیچھے ساڑھا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتے۔ انہوں نے کل لائیو ایک سپیچ کے دوران کہہ دیا گورنر صاحب یہ سندھ والا جہاز لیں اور جائیں ادھر جا کے اپنا کام کریں، جو عدالت کہہ رہی ہے وہ کریں۔ عدالتی آرڈر اس وقت تک آ چکا تھا کہ حلف لیں، تو اچانک سے ان دونوں جماعتوں کو اور کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ قبول کیسے ہو گیا، کیونکہ جے یو آئی ان کے الیکشن کو چیلنج کرتی ہے کل، اور عدالت کو کل کہتی ہے کہ جی آج ہی سماعت کرو، وہ بینچ بنا دیتے ہیں، ان کا وکیل ہی نہیں ہوتا وہاں پہ، پھر آج سماعت ہوتی ہے تو جج انہیں کہتے ہیں جس بیس پہ الیکشن ہو رہا ہے اسپیکر کی رولنگ پہ اور کل کی ججمنٹ پہ کہ آج ججمنٹ آئی ہے عتیق شاہ صاحب کی کہ حلف لیں، آپ نے وہ چیلنج نہیں کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، آپ میرٹ پہ فیصلہ کر دیں۔ مطلب وہ اپنی درخواست کے خود انہوں نے ایک طرح سے انفریکشس قرار دلوایا، واپس لیتے تو بےزتی ہو جاتی کہ جی ڈیل ہو گئی، اپیل بھی نہ کر سکتے، اور اپیل ابھی بھی وہ کل والے فیصلے کے خلاف انہوں نے الگ سے دائر نہیں کی، حلف کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی ہونے کا۔ تو یہ اچانک سہیل افریدی کی قبولیت کیسے ہوگی، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میں پہلے بھی ایک دم مثال دی تھی، باجی ڈر گئی، اچھا کیونکہ لائٹ آ گئی تھی مگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف تو سہیل افریدی کی جو پہلی تقریر تھی انتخاب ہونے کے بعد، اس پہ سب سے سخت ریاکشن نون لیگ کا آیا، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ، اور پھر رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بغاوت کے مترادف ہے، یہ بڑی باغیانہ سپیچ ہے۔ تو اب نون لیگ نے کیا کر سکتے تھے؟ اب اختیار گیند جو ہے وہ گورنر کے کورٹ میں تھی، گورنر پیپل پارٹی کا تھا، نون لیگ نے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جب تک گورنر نے یہ نہیں لیٹر لکھ دیا
کہ میں 15 کو آؤں گا تو دیکھوں گا اور سگنیچر تصدیق کروں گا. پیپل پارٹی نے فور فرنٹ پہ آ گئی, نون لیگ نے پیپل پارٹی کو تھپکی لگائی, ٹھیک ہے. اور نون لیگ نے پھر خود کیا کیا کہ کل جسٹس عتیق شاہ کی عدالت میں جو اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے بیان آیا اس میں بھی انہوں نے گورنر کے ایکشن کو جسٹیفائی کیا, انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ جناب وہ سگنیچر نہیں ملتے تھے تو اس وجہ سے گورنر کا یہ اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں کی تصدیق کرے. آپ نے یاد ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گورنر کا اختیار نہیں ہے ایکسیپٹنس کا, انہوں نے کہا انڈورس کیا کہ یہ گورنر ویریفائی کر سکتا ہے. تو نون لیگ پیپل پارٹی کو کرتی رہی آگے. اب جب وہ پبلک بیک لیش آیا, خیبر پختونخوا کے عوام نے کہا یار یہ کیسی وفاقی حکومت ہے جو صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کو ڈیفائی کر رہی ہے. ویسے تو پورے پاکستان کے عوام کو مینڈیٹ کو ڈیفائی کیا ہوا انہوں نے, مگر خیبر پختونخوا نے اس کی ایک اسمبلی نے ایک وزیر اعلیٰ چنا ہے اور یہ آ کے کبھی ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کبھی وفاقی حکومت نعرے مار رہی ہے. اور تو نون لیگ نے جب دیکھا کہ یہ پبلک بیک لیش سے تو ڈیمیج ہو گئی ہے نون لیگ, تو نون لیگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی اور بیرسٹر عقیل ہو گئے, ایڈوکیٹ اشتر اوصاف علی خان ہو گئے سابق اٹارنی جنرل, ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں گورنر کا اختیار نہیں ہے. یہ انہوں نے بیک ٹریک کیا ہے, یہ انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے, وہ پیچھے کی طرف ہٹے ہیں, سرنڈر کیا ہے نون لیگ نے پبلک پریشر کے اوپر. اور پیپل پارٹی کو گندا کرنے کے لیے انہوں نے پہلے گورنر کو ہوشیاری دی, تھپکی لگائی, اور جسٹس عتیق شاہ کی کورٹ میں بھی AG آفس نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن آپ آ کے بیرسٹر عقیل جو ہے, جب بھی آپ کوئی غلط پوزیشن لیتے ہیں ایک جماعت کے طور پہ تو اس کے اندر جان بوجھ کے کچھ لوگوں کو آپ ٹاسک دے دیتے ہیں کہ یار تم اس کے حق میں بات کرو, کچھ کو کہتے ہیں تم اس کے خلاف بات کرو, تاکہ بعد میں کہا جا سکے کہ وہ تو ہمارے فلاں بندے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, وہ تو ذاتی حیثیت میں یہ وہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاست ہے. اب جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو اب محفوظ ہے, موسٹ لائکلی یہ خارجی ہونی ہے درخواست. اس درخواست کے خارج ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب گورنر نے کہہ دیا کہ میں حلف لے رہا ہوں 4 بجے اور اس سے پہلے دستخط صرف ویریفائی کرنے, اور جس کے دستخط ویریفائی ہونے وہ پہلے ہی کھڑا ہو کے فلور آف دا اسمبلی کہہ رہا ہے کہ یہ میرے دستخط ہیں, یہ میں نے استعفیٰ دیا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دیا ہے, کورٹ آرڈر میں بھی ریپروڈیوس ہو رہا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ درخواست تو خارج ہی ہونی تھی, اور استعفیٰ ایکسیپٹ ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ درخواست یہ تھی جو خارج ہوئی ہے کہ بھائی یہ الیکشن غیر آئینی ہے کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ کا ابھی استعفیٰ منظور نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اب اگر گورنر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ منظور کر رہا ہوں, اور وہ جو عتیق شاہ صاحب نے بھی آرڈر دے دیا کہ بھائی گورنر حلف لے, آرڈر آ گیا ہے, بالکل. تو پھر اس کے بعد جب استعفیٰ منظور ہونا طے ہو گیا کہ استعفیٰ ہو گیا, چیف جسٹس عتیق شاہ نے بھی کہا, تو اس کا مطلب استعفیٰ پرانی تاریخ سے مؤثر ہوا نا. جب ابھی الیکشن جب دیا گیا, جب الیکشن نہیں ہوا تھا, تو جب وہ مؤثر ہو گیا اور پھر جو الیکشن ہوا تو پھر تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ایک وزیر اعلیٰ ہے اور دوسرا نیا آ گیا. ایگزیکٹلی. تو اس لیے یہ درخواست خارج ہونی تھی. مگر ایک بڑی دلچسپ بات ہے, چیف جسٹس عتیق شاہ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ انہوں نے کیا بطور ہائی کورٹ دیا ہے یا بطور انتظامی سائٹ پہ دیا ہے؟ نہیں, اوپن کورٹ میں دیا, جوڈیشل آرڈر. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, اس کے پیچھے بھی بڑا ایک پراسرار سوچ ہے, اور وہ سوچ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت چیف جسٹس نے نامینیٹ کرنا تھے کسی بندے کو, یا وہ خود حلف لیتے اگر گورنر انکار کرتا ہے یا اویلیبل نہیں ہوتا, یہی تھا نا. تو اس میں تو چیف جسٹس نے انتظامی سائٹ پہ آئین پہ عمل درآمد کرنا تھا اور ایکشن لینا تھا, تو وہ جج بن کے کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ اب انہوں نے جو آرڈر دیا ہے اس پہ نا ایک جوڈیشل سائٹ پہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ استعفیٰ منظور ہوا یا نہیں ہوا, منظور تصور ہوگا یا الگ سے کرنا پڑے گا. اس کے اوپر جوڈیشل فائنڈنگ یہ دی ہے کہ جب ٹینڈر کر دیا اور تصدیق, دیکھیں وہ جوڈیشل فائنڈنگ ایکسیلنٹ ہے, میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں, لاجک ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ. لیکن کبھی کبھی جو کچھ فیصلے اس لیے بھی دیے جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو سیٹ اسائڈ کروانے میں آسانی ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتظامی سائٹ پہ جو خود چیف جسٹس فریق تھے ان کی ذمہ داری تھی, اور انہوں نے چیمبر میں بیٹھ کے یہ کام کرنا تھا. وہ انہوں نے آرڈر اپنے آپ کو دے دیا اور پھر اس آرڈر میں نامینیٹ بھی کر دیا. وہ انتظامی سائٹ پہ لیٹر کا جواب لیٹر سے دینا چاہیے تھا, وہ لیٹر تھا جو ان کو لکھا گیا. ہاتھ اٹھا کے اپنی نامزدگی کرا دیتے ہیں. بہرحال یہ آرڈر جو تھا یہ ٹیکنیکلی آج اس پہ ڈسکس بھی ہوا ہے کہ اس آرڈر کو چیلنج کرنا ہی. اب کل یہ چیلنج ہوتا ہے تو یہ تلوار پھر لٹکتی رہے گی چیف منسٹر پہ, تلوار لٹکتی رہے گی. یہ بتائیں کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ سہیل افریدی کو کسی صورت نہیں بننے دیں گے, وہ کیا ہوا؟
یہ برف کیسے پگھلی؟ وہ آپ کو پتہ ہے 31 توپوں کی جو سلامی ہوتی ہے اس میں اصلی گولے نہیں چلائے جاتے لیکن آواز بڑی ہوتی ہے. اچھا. تو میرے خیال میں ایک پھوکا فائر کیا گیا تھا کہ اور وہ ایک ماحول بنانے کے لیے کیا گیا تھا. ماحول یہ ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن بھی جاتے ہیں تو وہ جس طرح جنگ ہوئی، کابل پہ حملہ، پھر افغانستان پاکستان میں جنگ، اور اب اس کا ریئیکشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب خدا نہ خواستہ کے پی میں جتنے حالات خراب ہوں گے تو وہ اس بیانیے کو تقویت ملے گی جو پشاور میں کی گئی پریس کانفرنس میں سامنے لایا گیا تھا. تو وہ چیز اب کنٹینیو رہے گی، اس کا ایک افیکٹ رہے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ روکنے کے لیے تھا، وہ ایک بنیاد تھی ایک بیانیہ بنانے کی جو بالکل سہیل آفریدی کے اوپر بطور وزیر اعلیٰ بھی ایک تلوار کی طرح لٹکتی رہے گی. تو آپ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹھوس بم تھے جو چلائے تھے سہیل آفریدی کے، وہ ایک ماحول بنایا گیا، اور جس طرح وہ کم از کم ایک دن تو گزر جاتا نا وہ توپوں کی سلامی کے بعد، تو وہ ایک ماحول ضرور بنا دیا گیا ہے. اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ صرف وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک کے لیے نہیں تھی. وہ باتیں جو ہیں ان کو بعد میں بھی بنیاد بنایا جا سکتا ہے بہت سارے معاملات میں. عمران خان نے جو پیشکش کی ہے کہ بھئی آپ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ تمام فریقین جن میں ظاہر ہے وہ بھی شامل ہیں کہ بیٹھیں اور بات کریں اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک پراپر پالیسی بنائیں، اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کا کوئی مطلب اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی انگیج کیا جائے؟ کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ بیٹھے اور بات کریں. یار یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ لوگ مطلب ڈنڈا لے کے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب پالیسی بنانے کے لیے کس کو کہہ رہے ہیں؟ تمام سٹیک ہولڈرز کو. اچھا، تمام سٹیک ہولڈرز کس سے بیٹھ کے کون بات کرے؟ پہلی مطلب بات تو کے یہ پی گورنمنٹ بھی ہو، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہو، اور ملٹری لیڈرشپ بھی ہو، سارے بیٹھے ہوں ڈیسائیڈ کریں کہ یار معاملے کو ڈیل کیسے کریں. جی دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آئین اور قانون ہے اس وقت اس میں صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر فوجی آپریشن نہیں ہو سکتا. جب تک ایڈ ان سول پاور کا جو قانون ہے اس کے مطابق جو مقامی انتظامیہ ہے وہ فوج سے مدد طلب نہ کرے. اب ہو کیا رہا ہے کہ اب آپریشن کا نام تو اس کو اسی لیے نہیں دیا گیا کیونکہ اگر آپریشن کا نام دیتے تو پھر وہ آئینی اور قانونی رکاوٹ آ جاتی کہ بھئی صوبائی حکومت نے تو مانگی نہیں، آپ نے آپریشن کیسے کر دیا. تو یا تو پھر آپریشن صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ادھر ایمرجنسی نافذ کر دے پورے صوبے میں، اور پھر وہاں پہ وفاقی حکومت ٹیک اوور کر لے گورنر کے ذریعے اور وہاں پہ آپریشن کر دیں. تو اس لیے آپ نے ابھی تک آپریشن کا بھی نام نہیں سنا ہوگا جو بھی کے پی کے میں ہو رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مگر ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے لیے بھی وہ الزام دے رہے ہیں صوبائی حکومت کو کہ یہ اس کی مخالفت کا بیانیہ تیار کر رہی ہے، دہشت گردوں کا ساتھ دے رہی ہے. بھائی آپ اس کو کلیریفائی کر دیں کہ ہم آپریشن نہیں کر رہے ہیں اور یہ صوبائی حکومت کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے. آپ کیوں نہیں یہ بات کر رہے؟ وہ نہیں کی جا رہی. تو یہ جو اب عمران خان نے تجویز دیا کہ سارے بیٹھ کے بات کریں، یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایڈ ان سول پاور جو ہے وہ اس کے مطابق مقامی انتظامیہ، صوبائی حکومت، جو مقامی منتخب نمائندے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے کون کون سے علاقوں میں کون کون لوگ ہیں جو مسئلہ کر رہے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. وہ ضروری ہے. مقامی تھانے کو سارا پتہ ہوتا ہے. اب پتہ ہے اس کا کیوں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں اور کیوں جو ہے وہ مزاحمت کر رہے ہیں اور رکاوٹ ڈال رہے ہیں کہ بھائی یہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. آپ آج تک یہ بات کسی نے ڈسکس نہیں کی، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی ٹھوس سیاسی وجہ ہے، اور وہ سیاسی وجہ صرف سیاستدان کو ہی سمجھ آتی ہے. پی ٹی آئی کا جو کے پی کے میں جو اسٹرانگ ہولڈ ہے، جو مختلف حلقوں میں ان کی سپورٹ ہے، اس سپورٹ کو توڑنے کے لیے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو بے بس کمزور ظاہر کرنے کے لیے آپریشن کی آڑ میں پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، ان کو آپ جب ٹارگٹ کریں گے تو پی ٹی آئی کے اندر ورکروں کے بیچ میں اپنی پارٹی کے لیے نفرت پیدا ہوگی. وہ کہیں گے یار یہ کیسی ہماری حکومت ہے، ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی، ہمیں روک نہیں پا رہی. تو جب آپ اتنے بڑے پیمانے پہ کے پی کے میں کارروائی کریں گے اور مقامی نمائندوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کی اب کے پی کے میں بھاری اکثریت ہے اور ہم نے دیکھ لیا وزیر اعلیٰ کے. تو پی ٹی آئی کو یہ خدشہ ہے کہ اس فوجی آپریشن کی آڑ میں، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں پی ٹی آئی کے ٹارگٹ کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے گا. اور اس 9 مئی کے مقدمات میں دیکھ لیں، 9 مئی کے مقدمات میں پی ٹی آئی کا نام لے کے ٹارگٹ کیا گیا، حتیٰ کہ ججوں نے
اپنے فیصلوں میں بھی پی ٹی آئی کا نام لیا، بجائے اس کے یہ کہتے کہ وہ لوگ تھے، اور ضروری نہیں ہے سارے پی ٹی آئی کے عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ممبر ہو، لیکن انہوں نے کہا نہیں پی ٹی آئی تھی اور اس کے ممبر ہونے کی وجہ بھی جرم ٹھہرا، تو اس لیے فوجی آپریشن چھوڑا اس وجہ سے کہ ٹھیک ہے اس نے آگ لگائی تھی لیکن پی ٹی آئی چھوڑ کے تھے، چلو معاف. جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی چھوڑ دی. تو پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے کہ جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ 9 مئی کے مقدمات اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی آڑ میں، وہی کام اب کے پی کے میں بھی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں بجا طور پہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے خدشات درست ہیں، اور ان کی بات درست ہے کہ سارے مل بیٹھ کے مقامی جو منتخب ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، ان کے مشورے سے آپ آپریشن کریں. تو اب ہوگا کیا؟ اب مثال کے طور پہ اب جو سہیل آفریدی صاحب آگے، ان کو جن 90 ایم پی ایز نے ووٹ دیے ہیں سہیل آفریدی کو اور پی ٹی آئی کو، اب اس فوجی آپریشن کی آڑ میں، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی آڑ میں، ان 90 ایم پی ایز کے جو سپورٹر ہیں، یہ جو ایم پی ایز ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں رہا نا. یہ 9 مئی کے بعد جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، وہ اب سہیل آفریدی کے آنے کے بعد کے پی کے میں فوجی آپریشن کی آڑ میں وہی کچھ دہرایا جا سکتا ہے، اور اسی لیے عمران خان اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی تجویز کے اوپر آپ نے کیا نیچرل تجویز ہے، گورنمنٹ اس کو کس طرح کتنا سیریس لیتی ہے اور وہ اس کو آگے لے کے کیسے چلتی ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اب آپ یہ ایڈ کریں، آپ نے تو جتنے بیلچے مارنے ہاں میں نے کہا شاید کوئی یہ کہتا ہوتا نا جب چٹان میں سے آپ 2 پتھر خود نکالتے ہیں تیسرا اوپر سے آ جاتا ہے، تو شاید کوئی بڑا پتھر آ جائے. کوئی بڑا پتھر نکالنے کی اب گنجائش نہیں ہے ابھی فی الحال. ابھی تو مزید فیصلہ جو آئے گا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں. بس آخری ایک سوال، یس اور نو میں جواب دیں، آپ کو 16 ججوں پر مشتمل بینچ بنتا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 8 ججوں میں سے ہو سکتا ہے 4 بنے گا یا نہیں، 4 ہے یا نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ 4 کرنی پڑتی ہے آپ سے یس نو لینے کے لیے. نہیں، بینچ جو ہے 4 کی تقسیم ہوگی جو مجھے لگ رہا ہے، اور اس میں سوال پھر یہ پیدا ہوگا کہ ریفری جج جو ہے کیا وہ آئینی ججز کی کمیٹی اپوائنٹ کرے گی یا چیف جسٹس. بڑا پتھر آ گیا نا تھلے. ناظرین آپ تک کے لیے ذرا اس سوال کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.